دوستو، جو ترنگا ہمارے دیش بھارت کی مان شان مانا جاتا ہے، کیا آپ اس ترنگے کی ہسٹری کو جانتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس جھنڈے کو دیکھ کر آج ہندوستان میں رہنے والا ہر انسان گرو محسوس کرتا ہے، وہ جھنڈا کب بنایا گیا تھا اور کیوں بنایا گیا تھا؟ اور اس جھنڈے کا جو ڈیزائن ہے اسے ہم دیکھتے ہیں، یہ ڈیزائن سب سے پہلے کس کے دماغ میں آیا تھا؟ تو دوستو، اس سے ریلیٹ تمام باتوں کو جانیں گے۔ فی الحال دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل یا پیج پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کر لیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ دوستو، ویسے تو 1857 میں جب ہندوستان میں رہنے والے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی، تب سے ہی ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو ایک جھنڈے کی کمی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ ہندوستانی لوگ جب بھی انگریزوں کے خلاف آندولن کرتے تھے یا بڑی ریلی نکالنے کی سوچا کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی ایسا جھنڈا موجود نہیں ہوا کرتا تھا کہ جس کے ذریعے وہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ یا پھر عیسائی ہو، سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر سکے۔ دوستو، کسی بھی جنگ کے لیے سب سے ضروری چیز جھنڈا ہوا کرتی ہے تاکہ تمام کی تمام فوج اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو سکے، اور وہ ہندوستان کے لوگوں کے پاس ابھی تک نہیں تھا، کیونکہ دوستو انگریزوں کے خلاف اب پورے ہندوستان میں جگہ جگہ پر لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے ہر علاقے میں لوگوں نے اپنا اپنا جھنڈا بنانا شروع کر دیا۔ اگر آپ انڈیا کی ایک ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے 1906 میں بنایا ہوا وہ جھنڈا دکھائی دے گا کہ جو بنگال میں بنایا گیا تھا۔ بنگال میں انگریزوں کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی تھی جس میں ایک ایسا جھنڈا بنایا گیا تھا کہ جو 3 کلر سے بنایا گیا تھا۔ یہ شاید ہندوستان کا پہلا ترنگا بھی تھا جو 3 رنگوں سے تیار کیا گیا تھا۔ اس جھنڈے میں سب سے اوپر کیسریا رنگ تھا اور بیچ میں پیلے رنگ کی پٹی تھی اور نیچے ہرے رنگ کی پٹی تھی۔ دوستو، بیچ میں پیلے رنگ کی پٹی پر ہندی میں وندے ماترم لکھا ہوا تھا اور نیچے کی ہری پٹی پر ایک سورج اور ایک چاند ستارہ بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کا اگلا جھنڈا بھیکاجی کاما نے 22 اگست 1907 میں بنایا تھا۔ یہ جھنڈا بنگال کے جھنڈے سے تھوڑا سا الگ تھا۔ اس میں اوپر والی پٹی ہری تھی اور نیچے والی کیسریا نہیں لال تھی۔ باقی جھنڈا بنگال کے جھنڈے کی طرح بالکل سیم تھا۔ دوستو، اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ بات گاندھی جی کو بھی ستانے لگی تھی اور ان کے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہندوستان کا ایک ایسا جھنڈا ہونا ضروری ہے کہ جس کے نیچے ہندوستان کے تمام لوگ جمع ہو سکیں۔ پینکلی بینکریا نامی ایک شخص کو آرڈر دیا تھا کہ تم ایک ایسا جھنڈا تیار کرو جس میں ہرا اور لال دونوں رنگ ہوں اور ان دونوں کے اوپر ایک چرخا بنا ہوا ہو۔ پینکلی بینکریا نے ایک ایسا جھنڈا تیار کیا کہ جس میں اوپر ہرا کلر تھا اور نیچے لال کلر تھا اور ان دونوں کے بیچ میں ایک چرخا بنا ہوا تھا، لیکن گاندھی جی کو یہ جھنڈا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے پینکلی بینکریا کو یہ کہا کہ ان دونوں رنگوں کے علاوہ ایک اور بھی رنگ شامل کرو اور وہ سفید ہو۔ تو گاندھی جی کے اس مشورے پر پینکلی بینکریا نے اب اس میں تیسرا رنگ بھی شامل کیا۔ دوستو، بڑی جد و جہد کے بعد آخرکار 1931 میں انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے ایک ایسے جھنڈے کی پرمیشن مل گئی کہ جو 3 کلر کا تھا، جس میں سب سے اوپر کیسریا رنگ تھا اور بیچ میں سفید اور نیچے ہرا کلر تھا، اور اس جھنڈے کے بیچ میں ایک چرخا بنا ہوا تھا جو گاندھی جی کی فرمائش پر تیار کیا گیا۔ اس کے بعد 1931 سے لے کر 1947 تک یہی انڈیا کا جھنڈا رہا اور اسی جھنڈے کے نیچے پورے انڈیا کے لوگوں نے لڑائی لڑی تھی، اور جب 1947 میں انگریز بھارت کو چھوڑ کر چلے گئے تو پورے ہندوستان کے سامنے سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ اب آخر بھارت کا جھنڈا کیسا بنایا جائے، کیونکہ دوستو ابھی تک جس جھنڈے کے نیچے لڑائی لڑی تھی وہ بھارت کا جھنڈا نہیں تھا بلکہ وہ کانگریس پارٹی کا جھنڈا تھا، اور بھارت کے جھنڈے کو کانگریس کے جھنڈے سے الگ رکھنا بہت ضروری تھا۔ سن 1947 میں ایک ایسی ٹیم بنائی گئی اور انہیں ایک ایسی ذمہ داری دی گئی کہ وہ بھارت کے پرانے جھنڈے میں بدلاؤ کر کے ایک نیا جھنڈا تیار کریں۔ اس ٹیم میں جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور ڈاکٹر مولانا ابوالکلام جیسے بڑے بڑے نیتا شامل تھے۔ دوستو، اس وقت سنویدھان سبھا کے ایک جنرل ہوا کرتے تھے جن کا نام بدرالدین طیب جی تھا۔ بدرالدین طیب جی نے سنویدھان سبھا کے سامنے ایک ایسا پرستاؤ رکھا کہ کیوں نہ ہم بھارت کے پرانے جھنڈے سے چرخے کو نکال کر اس کی جگہ پر اشوک کا چکر لگا دیں۔ دوستو، بدرالدین طیب جی کا یہ پرستاؤ سب کو بہت پسند آیا اور ہمیشہ کے لیے بدرالدین طیب جی کے اس پرستاؤ کو مان لیا اور بھارت کے ترنگے میں اشوک کا چکر شامل کر دیا گیا۔ لیکن دوستو، بدرالدین طیب جی نے جو پرستاؤ سنویدھان سبھا میں رکھا وہ ان کا خود کا نہیں تھا بلکہ وہ ان کی بیوی کا آئیڈیا تھا جن کا نام سوریا طیب جی تھا۔ انہی کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا تھا
बदरुद्दीन तैयब जी की वाइफ यानी सुरैया तैयब जी ने कागज पर तिरंगे का नक्शा बनाया था और उसमें चरखे की जगह अशोक का चक्कर शामिल किया। दोस्तों, उस कागज के टुकड़े पर बने हुए तिरंगे के इसी नक्शे को संविधान सभा में पेश किया था, जिसे हर एक ने बड़ी खुशी के साथ कबूल कर लिया था। और आज तक हमारे देश का झंडा बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है और दोस्तों उसी डिजाइन के साथ आज लहरा रहा है। लेकिन दोस्तों, बड़ी अफसोस की बात है कि जिस सुरैया तैयब जी ने हमारे देश के झंडे को नया डिजाइन दिया था, आज हम उन्हीं को भुला बैठे। तो दोस्तों, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें ऐसे महान लोगों को याद रखना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।